السلام علیکم. آئی ایم سید عبید صابر ود دا NTN شو نیو ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے. آج کے جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں وہ اویس علی وان بیسیکلی ایک ایڈوکیٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف PB13 سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے تھے. آلدو انہوں نے ملک فہد جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کو ٹکٹ ملا تھا ان کے حق میں یہ دستبردار ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. اویس بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اویس بھائی کیونکہ بیسیکلی ٹیکسلا بار میں ایک نوجوان وکیل بھی ہے اور عرصہ دراز سے ILF انصاف لائر فورم کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں. جو موجودہ کرنٹ سینیریو اگر پولیٹیکل سینیریو کے جائے یا جو عدالتی نظام عدالت کی طرف سے کچھ فیصلے آئے ہیں, سب سے پہلے تو اس حوالے سے اویس بھائی سے کچھ لیگل رائے لیں گے. اویس بھائی یہ جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا اور ان کو عمران خان کو 14 سال کی اور مشرف بی بی کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, تو لیگل ایسپیکٹ سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کیس ایک کمزور کیس تھا, اسٹرانگ کیس تھا, کیا کس طریقے سے اس کو دیکھیں جی بیسیکلی اس سے اس کو کنسیپٹ کو سمجھنے کی حد تک آپ دیکھیں تو وہ توشہ خانہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, گفٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیلیگیٹس جاتے ہیں فارن کنٹریز میں, ان کو گفٹس ملتے ہیں. وہ گفٹ کسی بھی قسم گاڑیاں ملتی ہیں, وہ ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے ہیں. تو پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو یہ گفٹس سارے جتنے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں سب کو ملتے رہے ہیں. اب اس دفعہ ڈفرینٹ کیا ہوا ہے, پہلے جو تھا جو توشہ خانہ میں جو چیز آپ کو ایز اے گفٹ ملتی تھی اس میں اس کی جو ویلیویشن ہوتی ہے, اس کی پرائس ویلیویشن ہوتی ہے. پرائس ویلیویشن بڑے انڈیپینڈنٹ جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے اور جو باقی پرائم منسٹر کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب ایک پرائس ویلیویشن ہو گئی اس کا کچھ پرسنٹ, جب پہلے 15 to 20% تھا, وہ آپ پے کر کے وہ جس کو بھی وہ گفٹ ملتا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا. پرائم منسٹر عمران خان جب آئے انہوں نے وہ جو 15% اماؤنٹ تھی یا 20% اماؤنٹ تھی اس کو انہوں نے ریز کیا اور وہ 50% پہ لے کے گئے. جب بھی کسی گفٹ کی ویلیویشن ہوتی ہے اس کا 50% پے کر کے آپ وہ چیز اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں. سیم یہی جو آپ کی جو چیزیں ابھی جو یہ الج کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں توشہ خانے میں لی گئی ہیں, گھڑی اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ان کا 50% کی پرائس ویلیویشن ہوئی مارکیٹ سے, انڈیپینڈنٹ مارکیٹ سے. اس کا 50% عمران خان صاحب نے پے کیا اور وہ تحفے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کو آگے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیا. اچھا, یہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیا, جو لیگل ایسپیکٹ اگر اس کے سارے پورے ہوں, کیا ہمارے قانون, کیونکہ آپ بیسیکلی لائر ہیں, قانون دان ہے, اب آگے وہ سیل کرے کسی کو تحفتاً دے دے, تو پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, مجھے آپ نے ایک چیز گفٹ کی, ٹھیک ہے, وہ اب میری سول پروپرائٹرشپ میں ہے, میں اس کا مالک ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کو بیچوں, اس کو اپنے پاس رکھوں, ایتھیکلی بھی اور لیگلی بھی. آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کا کیا کیا ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ایک چیز دے دی ہے. ٹھیک ہے. سیم اس جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایک چیز ایک فل فلیج جو ویلیویشن ہوئی اس کا 50% پے کر کے عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لی. تو اس کے بعد یہ چیزیں رکھنا, گھڑی چوری کرنا, اور یہ کیس ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی گھڑی چوری کا, یہ جسٹ یہ تھا کہ آپ نے اس کو جو آپ کی اس جو گھڑی بیچی اس سے جو اماؤنٹ آئی وہ اماؤنٹ آپ نے جو آپ کے FBR کی جو فارمز ہوتے ہیں اس میں آپ نے کہا مینشن اس خانے میں کرنی تھی, اس کالم میں کرنی تھی, آپ نے اس میں نہیں کی تو اس دوسرے میں کر دی. یہ کیس یہ ہے بیسیکلی, یہ جو عوام میں مت پھیلائی جا رہی ہے کہ گھڑی چوری, تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اچھا, بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ جو نامزدگی ہوتے ہیں اور FBR میں جو اپنے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں توشہ خانہ کی جو تھی وہ اماؤنٹ آپ نے وہ جو اماؤنٹ ہے وہ کہاں پہ وہ شو کرنی ہے, کہاں پہ, یہاں پہ کرنی تھی, اس کالم میں کرنی تھی, تو آپ نے اس کالم میں نہیں کی, دوسرے میں. اچھا, وہ اماؤنٹ عمران خان نے FBR میں شو کی, یس شو کی ہوئی ہے, لیکن جو کیس ہے ٹیکنیکلی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کالم میں شو کرنی تھی. یس ٹیکنیکلی یہ کیس ہے. چلے, یہ تو ہو گیا توشہ خانہ میں عمران خان کو اور مشرف بی بی نے بھی گرفتاری دے دی ہے اور 14 سال کی قید سنا دی ہے. دوسرا جو عمران خان صاحب پہ کیس, سائفر کیس کی بات اگر کی جائے تو بیسیکلی سائفر کیس ہے کیا, عوام کو اگر آپ بتانا چاہیے سائفر کیس ہے کیا اور کیا اس کی لیگل ایسپیکٹ ہے, اور جو عمران خان صاحب کو اور شاہباز قریشی صاحب کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی دی گئی ہے, فیوچر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ برقرار رہے گی یا
جس طرح پرانا پاسٹ میں جتنے بھی سیاسی مقدمات تھے وہ ہوا میں اڑ گئے, تو یہ بھی ہوا میں اڑ گئے. دیکھیں بیسیکلی جی سائفر, سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں سائفر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جب فورن ڈیلیگیٹس آپس میں بیٹھتے ہیں, ہمارے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھتے ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی بیٹھتا ہے, تو جو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی منٹس ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو منٹس ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہمارا ایمبیسڈر ہے اس کو اپنے اس میں ایک رپورٹ ٹائپ بناتا ہے, اور تاکہ اپنے جو پاکستان میں انفارم کر سکے کہ یار یہ سائفر بیسیکلی ہمارے اپنا جو سفیر ہے اسد مجید, یہ اس کے نوٹس ہیں, یہ اس میٹنگ کے منٹس ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہ لیٹر تھا اس کی طرف سے, نو اٹ واز ناٹ اے لیٹر, وہ منٹس آف میٹنگ تھے جو کہ اسد مجید صاحب نے خود پاکستان میں بھیجے تھے. دوسرا جہاں تک رہا کہ یہ ہے کیا, تو یہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہے, بیفور پارٹیشن ہے, انگریز کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر یہاں پہ ایک پارلیمانی نظام ہے جس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور الیکٹڈ جو ہوتا ہے, جو ہم لوگوں کو جو ہمیں وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر بھی ایک چیز پہ وہ نہیں اس کا نہیں ہے کہ یار وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو فیصلے کون کرے گا؟ آپ کو ایک تھریٹ آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا, اور وہ آپ کو اس کا جو مخاطب ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, وزیر خارجہ نہیں ہے, سے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. اور اگر یہ وہ سائفر اتنا ہی وہ تھا, تو یہ جو آپ کی قومی سلامتی کی میٹنگز ہوئی ہیں 2-4 دفعہ, جس میں آپ نے کہا ہے کہ اس پہ ڈی مارچ کرنا ہے, یعنی کہ اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ کس چیز پہ وہ ڈی مارچ اور کس چیز پہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ اچھا, جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سائفر نہیں ہے, سائفر ایک ڈرامہ ہے اور یہ کوئی خط نہیں ہے. یا پھر آگے ایک اور معاملہ چلا, سراج الحق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر سائفر ہوا تو میں سپورٹ کروں گا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر سائفر سے نہیں ہوا تو میں سپورٹ کروں گا. بلاول زرداری صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس طرح کوئی معاملہ ہوا تو سپورٹ کریں گے. عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہو گئی ہے, تو اب آپ آئے نا, بینیفیشری ہے نا وہ کیوں بولیں گے؟ اب وہ کیوں بولیں گے؟ اگر سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور انہوں نے ایسے ہی لہرا دیا, خود سے انہوں نے لکھا تھا, تو سزا کس پہ دی؟ اب چلے یہ تو ہو گیا سائفر عمران خان کو سزا ہو گئی. بیسیکلی جو کیس ہے سائفر کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لیگل ایکٹ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی اور اس پہ ان کو سزا دی گئی. بینگ اے پرائم منسٹر, آپ عمران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی جو منٹس تھے وہ پبلکلی اس کو اناؤنس کرتے. اس طرح دیکھیں, ایک آپ کا فارن کنٹری کی جانب سے آپ کو ایک تھریٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس تھریٹ میں ڈائریکٹ مخاطب ہیں پرائم منسٹر کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کے لیے معاملات خراب ہیں, وی ول فکس یو, اور اگر آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ دھمکی پرائم منسٹر کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ دھمکی آئی ہوئی ہے, تو وہ کیا کرتے, وہ اس کو چپ کر کے اس کو چھوڑ دیتے اور گھر چلے جاتے. ایسا تو نہیں ہوتا. غیرت مند قومیں تو یہ نہیں کرتی. عمران خان نے جو کیا ہے وہ ایک غیرت مند قوم کے لیڈر ہونے کا ثبوت دی ہے. بس اس کی سب سے بڑی عمران خان کی غلطی یہ ہے کہ وہ لیٹا نہیں ہے, وہ اپنوں کے سامنے بھی نہیں لیٹا, اور وہ جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے بھی لیٹا نہیں ہے. وہ اس نے ایک غیرت مندی کا مظاہرہ کیا اور اس غیرت مندی کا وہ آج سزا پا رہا ہے. آنے والے جو الیکشن ہے 2024 کا 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے 10 سال کے لیے, 14 سال کے لیے ان کو پابند سیاست کر دیا گیا ہے. آنے والے الیکشن میں اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ آنے والے الیکشن میں تو بھرپور پر امید ہوں جی. ان شاء اللہ تعالیٰ 8 فروری آپ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس ملک کے لیے. 8 فروری کو انقلاب آنے لگا ہے, اور یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ وقت ڈال دیں گے اس سسٹم کو. جو ہم عوام میں غم و غصہ دیکھ رہے ہیں, یہ غم و غصہ 8 فروری کو بیلٹ پہ نکلے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ ٹیبل ٹرن ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ انشاءاللہ 8 فروری بہت دور نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ کیسے حالات بدلتے ہیں. موجودہ جو کرنٹ سنیریو ہے, پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین کرنے نہیں دی جا رہی, اریسٹ کیے جا رہے ہیں, میٹنگس کے میں بند کی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ڈے مینیج کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں, الیکشن ڈے اب پاکستان تحریک انصاف نے مینیج نہیں کرنا. الیکشن ڈے مینیج کرنا ہے عام پبلک نے. عام پبلک اتنی تپی ہوئی بیٹھی ہے, انہوں نے صبح آنا ہے, ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور انہوں نے نہیں جانا گھر جب تک وہ فارم 45 لیں ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے نہیں جانا. اس وقت فل فلیج عوام کے ہاتھ میں ہے کنٹرول,
اور یہ جو پارلیمانی نظام کی جو آئیڈیلزم کی جب بات کرتے ہیں کسی بھی پارلیمانی سسٹم میں، تو یہ آئیڈیلزم ہے. لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، لوگ جسٹ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی نے کس کو نامزد کیا ہے اور اس کا جو نشان ہے، انتخابی نشان، وہ کیا ہے. کوئی کسی کو کیمپین کی ضرورت نہیں کرنی پڑ رہی. پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ امیدوار ووٹر کو نہیں ڈھونڈ رہا، ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان کے جمہوری نظام میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے الیکشنز میں کہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. عام کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرن آؤٹ اس دفعہ انکریز کرے گا یا لوگ مایوس ہیں؟ میری جو عام عوام میں جو میں بیٹھتا ہوں تو جو میرے تک فیڈ بیک آتا ہے ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا. اور یہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جتنا ٹرن آؤٹ آپ کا زیادہ ہوتا جائے گا آپ کی سسٹم کے لیے اتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور عمران خان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کا ٹرن آؤٹ 60+ کر جاتا ہے تو آپ کا یہ سسٹم چینج ہونے میں گھنٹے لگنے ہیں اور یہ سارا کولیپس کر جانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری ہو. فارم 45 کی الیکشن میں ایک بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، فارم 45 ملتے نہیں ہیں. سسٹم RTS سسٹم کبھی کہتے ہیں جی 2013 میں 18 میں الیکشن میں RTS سسٹم اٹھا کے عمران خان کو جتا دیا گیا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک عام پبلک عام نے کہا جی عوام مینیج کریں گی، عوام کس طریقے سے جب نواز شریف یا باقی اس سسٹم کو نہیں مینیج کر پائی تو عام فارم 45 لے کے کس طریقے سے مینیج کر پائے گی؟ عام عوام دیکھیں پارلیمانی نظام کے میں طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے عوام ہے. عوام وہ جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تو عوام، آپ گھر نہ جائیں، آپ اس وقت گھر جائیں جب آپ کے ہاتھ میں فارم 45 ریزلٹس فائنل آ جائیں. پیسفل پروٹیسٹ کریں، بیٹھ جائیں. جب تک رزلٹ نہیں ملتا بیٹھے رہیں. آپ اس وقت نہ دیکھیں کہ میرا فلاں کینڈیڈیٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. چھوڑ دیں. جس کو PTI نے نامزد کر دی ہے آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں اور الیکشن ڈے پہ خود بھی ووٹ پول کریں اور باقیوں سے بھی ووٹ پول کروائیں. اچھا، آپ نے نامزدگی جمع بھی کرائے PB13 سے اور اس کے بعد وڈرا بھی کر دیا، کیا وجہ تھی؟ جی میں نے اس کا پہلے ذکر کیا ہے کہ جب مجھ پارٹی پہ مشکل وقت تھا اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ پروپوزر اسٹینڈرڈس کو بھی اٹھایا جا رہا تھا، جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ کھینچاتا نہیں ہو رہی تھی، ایک پورا شغل لگا ہوا تھا اور بڑی ایک ٹینس سچویشن تھی. اس ٹینس سچویشن میں وہاں پہ کھڑا ہونا ضروری تھا اور وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ایک بھرپور طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد تھرو آؤٹ اس سارے فیس میں باقی پارٹیز نے بھی اپروچ کیا، سارا کچھ کیا، لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ کہیں اور ایک دفعہ بھی الحمدللہ کبھی ڈگمگایا بھی نہیں ہے کہ یار کسی اور آپشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں. خان ہمارا لیڈر ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے خان کی پیروی کر رہے ہیں. ہاں جہاں پہ غلط ہے عمران خان غلط ہوگا، ہم غلط کو غلط کہیں گے، لیکن کسی خوف، پریشر، ڈر کے مارے چھوڑ دیں ہم اپنی پارٹی کو، ایسا بھی نہیں ہوگا. ہم نظریاتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. PB13 کی اگر بات کی جائے، یہاں پہ جو امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد امیدوار ہے ملک فہد ہے، اور PMLN مسلم لیگ نون کی طرف سے جو نامزد امیدوار ہے ملک عمر فاروق صاحب ہے. ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو خیر امیدوار میں نے تو نہیں دیکھا، کہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ امیدوار ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ مقابلہ PB13 میں کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ کون PB13 جو ہے وہ موسٹلی جو واہ کینٹ کا ایریا بنتا ہے اور واہ کینٹ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 99.99% ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی لٹریسی ریٹ والا جو علاقہ ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے؟ پڑھی لکھی عوام تو وہاں عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ PB13 میں آپ کو بڑا اچھا آپ کو مقابلہ دیکھنے کو اور ون کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے ایزیلی ون کرے. اور NA54 کا صورتحال اگر دیکھی جائے، ایک واحد وومن ہے جو پہلی دفعہ NA سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، تیمور مسعود صاحب کی والدہ میڈم حضرہ مسعود صاحبہ، اور پاکستان استقام پارٹی کی طرف سے غلام سرور خان جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور تیسرے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی اگر بات کی جائے تو چودھری نثار علی خان، اس کے علاوہ برسٹر عقیل احمد. کیا سمجھتے ہیں کہ مقابلہ NA54 پہ کن دو امیدواروں کا ہوگا اور کس طریقے سے؟ دیکھیے جی، ملک تیمور مسعود نے بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے
اور بڑے ٹف حالات سے گزرے ہیں. بڑا ایزی فیصلہ ان کے لیے تھا کہ یار پارٹی کو چھوڑ دیں. پارٹی کو چھوڑ دیتے. آج جو چھاپے پڑ رہے ہیں ان کے گھر, ان کا کیا قصور ہے؟ کون سی کرپشن کی ہے ملک تیمور نے؟ اگر کی ہے تو کرپشن کے کون سے کیسز ہیں؟ آئے روز ان کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں. ملک تیمور کا قصور یہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے, ابھی بھی کھڑا ہے, اور اس چیز کو عوام آنر کرے گی. میرے خیال میں اس وقت چاہے ملک تیمور ہوں, چاہے عذرا مسعود ہوں, کوئی بھی ہو, یہ میٹر نہیں کرتا. پارٹی کے ساتھ ملک تیمور کھڑا تھا, پارٹی نے عذرا مسعود کو ٹکٹ دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ون کریں گے. NH-1 بھی ہم ون کریں گے. باقی ہمارا جو مقابلہ ہے, ہمارا مقابلہ اس وقت بیرسٹر عقیل یا کسی سرور خان سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ میرے خیال میں چودھری نثار خان سے. اچھا, چودھری نثار علی خان صاحب کو آپ مضبوط ایک امیدوار کے طور پر جیسے ہے کہ میڈم وزرا کا چودھری نثار کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. PP13 سے کتنے لوگوں نے ٹکٹ جمع کرایا تھا؟ NH-1 سے اور PP12 سے, اور اوور آل پاکستان حلقوں کی بات کی جائے. PP13 اور PP12 کو تو چھوڑیں جی. اس وقت اگر آپ سٹیٹس اٹھائیں تو اکراس پاکستان PTI نے تمام جاتوں سب سے زیادہ ٹکٹ کے لیے اگر اپلائی کی ہے اس PTI کے پلیٹ فارم سے, تو وہ PTI کے اس پلیٹ فارم سے اپلائی ہوا ہے. ایک اچھی خاصی ہینسم وہ, جتنا انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے, وہ اتنا اس کو لوگوں نے رزسٹ کیا اور لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کو. مزے کی بات ہے کہ جب اتنا ٹف ٹائم میں آپ کاغذات جمع کرا رہے ہوں, تو وہ ایک پارٹی میں ایک بغاوت کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک ٹف ٹائم میں وہ کی ہے, اور اپنے گرجز اور گریوینسز ہوتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس کینڈیڈیٹ کو پارٹی نے نامزد کیا موسٹلی ایریاز میں, باقی سب نے وڈرا کیا اس نامزد جو آپ کا امیدوار تھا اس کے حق میں. اس وقت اگر آپ دیکھیں جتنے بھی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اکراس پاکستان, ہر سیٹ پہ PTI کا نامزد کردہ امیدوار ہے. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کسی پارٹی کے فل فلیج کنٹیسٹ ہر سیٹ پہ نہیں کر رہے. ایون کہ موسٹلی ایسی جگہ پہ ہے کہ ایک ہی بندہ ملٹیپل سیٹس پہ کنٹیسٹ کر رہا ہے. PTI کے ہر حلقے سے امیدوار ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ اس کی پریزنس سندھ کے اندرون سندھ میں بھی ہے, اس کی پریزنس KP میں بھی ہے, اس کی پریزنس بلوچستان میں بھی ہے, اور اس کی پریزنس پنجاب میں بھی ہے. اور باقی رہا جی استحکام پاکستان, جس کو ہمارا خان گروپ نے بھی جوائن کیا ہے, اور ان کا منشور ہے جی 300 یونٹس ہم فری کر دیں گے. 300 یونٹس فری کرنے کا منشور وہ پارٹی دے رہی ہے جو کنٹیسٹ ہی ہارڈلی کوئی 10 سے 12 سیٹوں پہ کر رہی ہے, اور وہ جس طریقے سے کنٹیسٹ لولے لنگڑے طریقے سے پوری کی پوری آپ سیٹیں جیت بھی جائیں, تو آپ کیسے 300 یونٹ فری کریں گے؟ تو یہ تو ایک لالی پاپ. فائنل اگر کنکلوژن کی طرف جائے, عام نوجوان یا PP13 یا NH-1 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ PP13 اور NH-1 کے حوالے سے عوام کو یہی پیغام ہے کہ جب پارٹی پہ ایک ٹف ٹائم تھا, نامینیشن پیپر کوئی بھی نہیں سبمٹ کرا رہا تھا, ہم نے وکلا نے اس وقت پورے اکراس دا کنٹری وکلا نے اس وقت بغاوت کا لم بلند کیا. سلمان اکرم راجہ ایک پیور پروفیشنل جس کو اس کا سیاست سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے, انہوں نے بھی کہا کہ جب جبر حد سے بڑھ جائے تو مزاحمت فرض ہو جاتی ہے. ہم نے انہی کے اس پیغام کو آگے بڑھایا, جمع کرائے نامینیشن پیپرز, لیکن پارٹی نے ہم پہ ٹرسٹ نہیں, جس پہ بھی مطلب پارٹی نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا, جس کو بھی ٹکٹ دیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشنز. اگر گرجز ہوں تو ہمیں ہوں, کیونکہ ہم اس وقت میدان میں آئے تھے جب پارٹی پہ مشکلات تھی. ہمیں کوئی گرج نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے. پارٹی نے ٹکٹ دے دیے, ہماری طرف سے آمین ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ہمیں گرجز نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں اس وقت پارٹی سے گرجز نکالنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ متفقہ طور پہ تمام PTI کے جو سپورٹران ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں, اور اپنے جو نامزد امیدوار ان کو ووٹ پول کریں. جی بالکل, اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو یہ ایک جمہوری نظام کے لیے بھی بہتری ہے, اور آف کورس سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے. جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرے, جس مرضی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے. اور میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کو امیدوار کے طور پر منتخب کریں, اس کو ووٹ ڈالیں جو آپ کے حلقے سے ہو, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو, نہ صرف گلی محلے کے کام کرتا ہو بلکہ اس کے علاوہ اسمبلی میں
عام کے حلقے کی آواز اٹھا سکے، کیونکہ بیسیکلی ایم پی اے اور ایم ایل اے ان دونوں کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ لیگلائزیشن ہوتا ہے. یہ گلی نالیاں پکی کرانا یہ بلدیات کا کام ہوتا ہے. تو یہ پرفارمنس اگر کوئی مطلب کہے کہ ہم نے آپ کی گلی نالی پکی کرائی، تو آپ اس سے یہ لازمی پوچھیں کہ آپ نے میرے حلقے کے لیے کیا آواز اٹھائی کے حوالے سے، پی ایف کے حوالے سے، یا ایچ ایم سی ایچ ایل ٹی کے حوالے سے، کیا لوکل ایریا میں کوئی ہمارا کوٹا منتخب کیا، یا حلقے کے بہتری کے لیے کیا کیا آوازیں اٹھائیں. تو یہ سوال کرنا عوام کا کام ہے. جہاں تک رہی بات میڈیا کی یا ہماری، تو جہاں تک ہماری اپروچ ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے اویئرنیس بھی عوام میں دیں گے اور آگاہی بھی دیں گے اور اپنی آواز بھی اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ واچنگ اس. السلام علیکم. اللہ حافظ.